بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین بہنوں، اللہ رب العالمین کی مہربانی، اس کا فضل و کرم کہ ہم دین کی کچھ باتیں سننے اور کچھ اپنے علم میں، اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور اللہ عز و جل ہم جو کچھ سنیں گے ہمارے لیے ایمان میں اضافہ اور عمل میں اضافہ فرمائیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ خواتین کی ذمہ داریاں، وہ آلریڈی ذمہ دار ہیں، ان کو ذمہ داریوں کو بتانا ضروری نہیں ہے جی، البتہ کچھ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ تذکیر کرنا جس تذکیر سے اللہ نے فرمایا کہ نفع ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کچھ تذکیر باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ ہر فیلڈ میں آپ کام کر رہی ہیں، اور کوئی استانی ہے، کوئی کچھ اور ہے، اور گھر کی ذمہ دار ہیں، تو آپ کو ذمہ داری کے بارے میں بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ عز و جل نے جو باتیں بتائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ایک سے زیادہ، 4 سے زیادہ اللہ عز و جل نے کرنے کی اجازت دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، اس کی اسٹڈی، اللہ کے نبی کے ساتھ میں جو پیغام، جو علم، جو تربیت ان کی ہوتی ہے، وہ امت کے لیے، امت کی خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرد ہیں، اور مرد کا زندگی کا ایک حصہ عورت ہے، بیوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو کثرت کے ساتھ میں اس مقصد سے رکھا تاکہ آپ کی تربیت، تعلیم اور گھر کا ماحول، کیونکہ انسان دنیا میں 2 ہی ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، تو آدھی دنیا عورتوں کی ہے، آدھی دنیا مردوں کی ہے، اور خواتین ہمارے معاشرے میں زیادہ اہمیت کے قابل ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء نازل فرمایا۔ آپ جانتی ہیں سورہ نساء موجود ہے، نساء کے معنی ہے خواتین، لیکن سورہ رجال کہیں نہیں ہے قرآن میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواتین کی اہمیت اور خواتین کی ذمہ داریاں بمقابل مردوں کے اور زیادہ ہیں۔ تو سورہ نساء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر تقریباً 100 آیتوں تک آپ کو ملیں گے بہت سارے احکام، معاشرتی، ازدواجی اور تربیتی، اصلاحی، ہر اعتبار سے ان آیتوں کو پڑھنا خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، ایسے ہی جیسے معاشرہ بہہ رہا ہے، سب بہتے جا رہے ہیں، لیکن تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، اسلامک ایجوکیشن جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا، وہ ہماری معاشرتی زندگی کے سارے آداب، ساری ضرورتیں، سارے احکام موجود ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے تھے کہ خواتین کو سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور، ان 3 سورتوں کو پڑھانا، سمجھانا، تربیت کرنا ضروری ہے۔
کیونکہ ان 3 صورتوں میں خاص طور پر خواتین کے تعلق سے بہت سارے احکام ہیں، اخلاقی اور حجاب اور اسی طرح معاشرتی، اولاد کی تربیت، شوہروں کے حقوق، مردوں کے حقوق۔ اور سورہ حجرات کا نام ہے سورہ اخلاق، اس کا ایک نام کیا ہے؟ سورہ اخلاق بھی ہے۔ تو اس سورے کو اور یہ 3 صورتوں کو آپ پڑھیں، وہی آپ کی زندگی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن اللہ عز و جل کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نزدیک اہم چیز ہے توحید۔ اللہ عز و جل نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ اللہ عز و جل کی توحید ہے۔ مرد ہو یا عورت، سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کی توحید کو اپنائیں۔ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہی بہادر اور بہت ہی چست و چالاک اور نشیط خاتون تھیں۔ وہ اپنے بچے کو، انس کو، لا الہ الا اللہ کلمہ سکھاتی تھی۔ تو انس کے باپ جو تھے مالک، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے کو یہ کلمہ مت سکھاؤ، لیکن وہ ایمان والی ہو چکی تھی تو اپنے بچے کو بچپن سے ہی توحید کا کلمہ سکھایا کرتی تھی۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ جو ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور مسلمان بننے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، دوسری تمام عبادتیں کرنے کے لیے ضروری ہے توحید کو اپنانا۔ اور جو انسان توحید کو نہ سمجھے اور توحید جس کی اچھی نہ ہو، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ توحید کی ضد ہے شرک، بدعات، خرافات، یہ تمام چیزیں جو آج خواتین کے اندر موجود ہیں زیادہ تر۔ اور خاتون نرم دل اور پیار و محبت اور ایموشنل مزاج رکھتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، تو گمراہ کرنے والے بھی زیادہ تر خواتین کو گمراہ کرتے ہیں۔ درگاہ والے، پیر بابا والے، تعویذ گنڈے والے، کالے اور لال دھاگے والے، اور یہ تمام چیزیں خواتین کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں۔ مزاروں درگاہوں میں جانے والی زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں، اور تعویذ لانے والے بھی عورتیں ہوتی ہیں، اور گھروں میں فساد، گھروں میں بگاڑ عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آج آپ کو جو تربیت کرنی ہے یا آپ کو جو بتانا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو درست کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عورتوں کو کردار پر بڑی توجہ دیتے تھے، اور خواتین کے لیے آپ نے بہت سارے پروگرام بتائے ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا ہے۔ اور علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے، علم تو آپ کو آ جائے گا، اور علم آنے کے بعد اگر کردار نہیں، اخلاق نہیں اور تربیت نہیں تو یہ علم آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ جیسے کچھ خواتین کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہتی ہے کہ جی میں عالمہ ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، تو اپنے شوہر سے نافرمانی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ جاہل ہیں، میں عالمہ ہوں، میری بات سنو۔ اور بہت سارے گھروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اجڑ گیا سمسار، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اجڑ گیا سمسار۔ گھروں کے اندر بدمزگی اور بدامنی اور گھروں کے خوشحالی کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ عورتوں کا ہاتھ ہے۔ تو اس لیے آپ تمام بہنوں سے یہی کہوں گا کہ ہم اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ اور اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ روم کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے خاتون کو جوڑا بنایا کسی مرد کے ساتھ میں، تو آپ کے شوہر آپ کے لیے، آپ کی زندگی ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مودت کے معنی محبت اور رحمت۔ اور یہ جوڑے جو بنائے اللہ عز و جل نے ایک عظیم مقصد کے لیے بنائے ہیں۔ صحابہ کرام کی بیویاں ایثار و قربانی، اطاعت و فرمانبرداری
ان کی زندگیوں میں اتنا زیادہ ہمیں ملتا ہے. اگر ہم اپنے کردار کو درست کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگیاں بنا لیں، صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، امہات المؤمنین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تو آپ کو بے شمار ایسے اخلاق و کردار ملیں گے جس کے نہج پر، جس کے طریقے پر اپنی زندگیوں کو آپ ڈھال سکتے ہیں. اور قرآن مجید میں جیسے میں نے کہا کہ ایک مرتبہ سورہ تحریم 28 پارے میں سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم میں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کر لیا جس کا اللہ نے حلال کر رکھا ہے. اس میں کیا واقعہ تھا؟ کچھ تھوڑی سی نبی کے ساتھ میں ہوشیاری اور مکاری حضرت عائشہ حضرت میمونہ نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اللہ نے کہا اگر توبہ کر لو، معافی مانگ لو، سیدھے ہو جاؤ تو اچھا ہے. وعلیکم السلام. ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کیا کہتا آپ سنیے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. اگر آپ اڑی رہیں گی، اکڑی رہیں گی تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ میں اللہ ہے، ان کے ساتھ میں فرشتے ہیں، ان کے ساتھ میں صالح المؤمنین ہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے. اور کہا والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، پھر کہا فرشتے ان کے مددگار ہیں. تو فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار ہیں. بولے آپ کی ضرورت نہیں ہے. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہا ممکن ہے تمہارے اکڑ پر تم کو طلاق دے دے، اور جب تم کو طلاق دیں گے تو اللہ عز و جل ان یبدلہ، نبی کے لیے بدل دے گا تمہاری جگہ پہ ازواجن، ایسی بیویاں خیرا منکن، تم سے اچھی خواتین ہوں گی. سبحان اللہ. آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کی بیویاں اس سے اچھی اور بیویاں اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا. اللہ تعالیٰ کے بندیوں میں کمی نہیں ہے. آپ یہ نہ اترائیں کہ آپ بہت اچھی ہے، میری جیسی بیوی نہیں ملے گی. نبی کی بیوی کو بھی اللہ نے ریجیکٹ کر دیا. اگر آپ اتراتی ہیں، اکڑتی ہیں، تو تم سے اچھی بیویاں لا کر اللہ تعالیٰ دے گا. مسلمات، مسلم، مؤمنات، مومن، قانتات، عبادت گزار، عابدات، وہ بھی عبادت گزار، اور سائحات، طیبات و ابکارا، یعنی باکرہ اور مطلقہ یا بیوہ، ہر قسم کی تم سے اچھی بیویاں ان تمام صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. تعلیم کی بات نہیں ہے، آپ کو تعلیم بہت حاصل ہو چکی ہے. اصل بات ہے کردار کی. آپ کے اندر کردار ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ احسنکم اخلاقا. میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے قریب وہ انسان ہوگا، وہ خاتون ہوگی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. بات کردار کی ہے، بات آپ کی مزاج اور طبیعت کی ہے. گھر آنے کے بعد میری بھی بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اور میں خواتین سے بھی میرا بڑا تعلق ہے، سوال و جواب آتے رہتے ہیں خواتین کے بہت زیادہ. تو سارا مسئلہ آپ کا ہے. آپ ہی بگاڑنے والی ہیں، آپ ہی اس کو سدھارنے والی ہیں. کس کے ذریعے؟ اپنے کردار کے ذریعے. آپ کی انا اپنے لیے ہونا چاہیے، آپ کی انا شوہر کے لیے، گھر کے لیے، خاندان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ به بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے مزاج کے اعتبار سے مرد کو حاکم بنایا ہے. عورت کا حاکم مرد ہے، کیونکہ طاقتور ہے،
محنتی ہے، لڑتا ہے آپ کے لیے جان دے دے گا، کسی کی جان لے لے گا۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ نے دوسری صفت یہ بتائی کہ وہ محنت کر کے پیسے لاتا ہے۔ آپ کے نان و نفقہ، بچوں کے خرچے سب مرد برداشت کرتا ہے، آپ کے لیے ذمہ یہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے کام کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ 3 صفات اللہ نے بتائے۔ صالح خاتون، آپ کو صالح نیک ہونا چاہیے، اور قانتات کے معنی پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والی، اور حافظات اللہ نے وہی بتا دیا، حفاظت کرنے والی۔ کیا چیز کی حفاظت کرنا ہے؟ بما حفظ اللہ، اللہ نے آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کر کے آپ کو امن کے ساتھ میں کسی کے نکاح میں دیا، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی عزت و آبرو کو جس طرح سے قرآن و سنت کے مطابق آپ کو اللہ نے آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے شوہر عطا فرمایا ہے، تو آپ اسی طرح اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت کا مرد کے اوپر کیا حق ہے؟ کہا کہ عورت کا حق یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور اپنے گھر میں اپنے بستر پر کسی اور کو بیٹھنے نہ دے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بھی پردے میں آتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تیری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا جی ہاں میری شادی ہو گئی۔ پھر پوچھا کہ بما انتی، تم اپنے شوہر کے ساتھ میں کیسی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی حتی المقدور اس کی خدمت کرتی ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے۔ کہا دیکھ لے، تمہاری جنت اور تمہارا جہنم دونوں تمہارا شوہر ہے، تمہاری جنت بھی تمہارا جہنم بھی شوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے آپ سے، شوہر راضی ہے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے آپ کو جہنم میں ڈالے گا جب شوہر آپ سے دل برداشتہ ہوگا، دل دکھے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا دل دکھتا ہے تو میں کیا کروں۔ جی یہ تو دستور ہے دنیا میں۔ وعلیکم السلام۔ یہ دستور ہے دنیا میں۔ آپ جانتی ہیں کہ سب سے زیادہ رونے والی مرد اور عورت میں کون ہے؟ عورت ہے۔ خاتون کے مقدر میں رونا زیادہ لکھا ہوا ہے، اور صبر تحمل کی آپ پیکر ہیں، آپ کے اندر صبر و تحمل زیادہ ہونا چاہیے۔ اور جس عورت کے اندر صبر نہیں وہ ہمیشہ روتی ہے اور ہمیشہ تکلیف میں رہتی ہے، اور دوسروں کو بھی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ تو سب سے زیادہ آپ کی صفت صبر و تحمل کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر والے تھے، اس کے باوجود اپنی بیوی پر غصہ ہو گئے، تو اللہ نے، انہوں نے جو قسم کھائی تھی اپنی بیوی کی وجہ سے، اللہ نے کہا، مطلب یہ ہوا کہ صبر ایوب تو مشہور ہے قرآن مجید کے اندر، کہا جاتا ہے کہ 18 سال تک بیمار رہے۔ لوگوں نے کہا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا میں نے 18 سال اللہ کی نعمتوں میں صحت تندرستی میں زندگی گزاری ہے، تو 18 سال کا بدلہ 18 سال میرے ہو جائیں تب میں دعا کروں گا۔ شکر گزاری اللہ کی نعمتوں کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز پڑھے، وہ سامت شہرہا، اور رمضان مبارک کے روزے رکھے، وہ حفظت فرجہا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور وہ اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے،
اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، بالی ووڈ کی ہیروئن ہے، ایک سے ایک خوبصورت ہے، اور یہی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی شکلیں آپ دیکھیں، تو یہ وقتی چیز ہے۔ اللہ نے کسی کو دیا ہے، کسی کو علم دیا، کسی کو خوبصورتی دیا، کسی کو ہنر دیا، کسی کو عقل دیا، ہر ایک کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی عطا فرمائی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں پائیدار نہیں ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے، نبی کی بیویاں دنیا میں نہیں رہی، صحابہ کی بیویاں دنیا میں نہیں رہیں، بڑے بڑے ایک سے ایک عبقری انسان دنیا میں نہیں رہے، آپ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ آپ کو جانا ہے، ہم کو بھی جانا، سب کو جانا ہے۔ تو دنیا سے جانے کے لیے آپ کے ساتھ کیا چیز جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا 3 چیزیں انسان کے ساتھ مرنے کے بعد جاتے ہیں۔ ایک، اس کا مال، آپ کے پاس مکان تھا، زیور تھا، دولت تھی، لیکن جیسے ہی آپ کا انتقال ہو گیا وہ سب دوسروں کا ہو گیا۔ اور دوسرا، چاہنے والے، بچے کتنا پیار کرتے ہیں اپنی امی سے، ابو سے اتنا نہیں کرتے جتنا امی کی بات سنتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، بہنیں ہیں، سب ہیں، لیکن جب مر گئے کوئی نہیں رہا، سب وفا ختم، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اور تیسری چیز ہے آپ کے اعمال، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق اور آپ کی عبادتیں، آپ کے اعمال صالحہ، آپ کی عقیدہ توحید، یہ چیزیں آپ کے ساتھ میں آپ کی قبر میں جاتی ہیں۔ آپ کی قبر کو جنت والی یا جہنم والی بناتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بنانے کے لیے سب سے اہم چیز ہے اپنا کردار، آپ کے اعمال۔ دنیا میں آخرت پر آدمی کی نظر ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ کی رضامندی کی فکر ہو۔ اللہ نے شوہر کی اطاعت میں عورت کی اطاعت رکھی ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت ذمہ دار ہے، اس عورت کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو عورتوں کی ذمہ داری مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ عورتیں سراپا جنت والی ہیں۔ جس کے پاس 2 بیٹیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے کہا، آج ایک عورت آئی تھی اور اپنے ساتھ میں 2 لڑکیاں لے کر آئی تھی مانگنے کے لیے، میرے پاس تھا نہیں کچھ، میں نے کھجور دیا، 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں کو کھلا دیا، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ پہلے تو ایک ایک کھجور دیا، دونوں کھا لیے بچے، پھر ایک کھجور میں دیا تاکہ ماں کھائے، پھر بھی بچے مانگنے لگے تو آدھا آدھا کر کے دے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا، یہ واقعہ اللہ کے نبی کو بتایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بیٹیاں بڑی آزمائش اور امتحان ہوتی ہیں، اور جس نے اپنی بیٹیوں کو 2 بیٹیاں آزمایا اور زندگی میں پال پوس کے بڑا کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت ہے۔ تو آپ جنت کا ذریعہ ہیں، آپ جنت کا ذریعہ ہے، تو آپ کے لیے جنت کیوں نہیں؟ آپ کی وجہ سے ماں باپ جنت میں جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ پہلے جائیں گے۔ لیکن برا ہو، بد اخلاقی کا، زبان کا، نفس کا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ تو کبھی کسی کی نافرمانی اور کسی کے ساتھ غلط فہمی، اور کبھی غیبتیں، اور کبھی ناشکری سرزد ہوتی رہتی ہے، اور لعن و طعن کرنا عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا عید کا، پھر عورتوں میں گئے تو اللہ کے نبی نے کہا، ناقصات عقل و دین، دین بھی ان کا ناقص ہے، عقل بھی ان کی ناقص ہے۔ ایک خاتون غالباً ہند بنت ابی سفیان کھڑے ہو کر سوال کری کہ یہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب عورت کے ایام ہوتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتی ہے، جی، تو اس کا دین ناقص ہو جاتا ہے۔
مرد باہر بہت سارے نیک کام کرتا ہے، عورت کر نہیں پاتی ہے، اس لیے اس کا دین ناقص ہے۔ اور عقل ناقص اس لیے ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک مرد کی گواہی کے غیر موجودگی میں ایک ہی مرد ہے تو 2 عورتوں کو اللہ نے اس کے برابر قرار دیا۔ اور اس لیے بھی کہ جائیداد کی تقسیم میں مرد کو ایک حصہ تو آدھا حصہ عورت کو، 1 روپیہ اگر مرد کو ملتا ہے تو عورت کو 8 آنے ملیں گے۔ تو اس لیے دین بھی ناقص ہے، عقل بھی ناقص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو 1 درجہ رکھا ہے تو عورت کا درجہ آدھا ہے۔ کیوں آدھا ہے؟ اس لیے کہ مرد پیدا ہوا اللہ کے ہاتھ سے، عورت پیدا ہوئی کس سے؟ مرد سے پیدا ہوئی۔ مرد کی پسلی کی ہڈی سے اللہ نے اس کو بنایا، تو گویا مرد کے جسم کا ہی ایک حصہ خاتون ہے، اس لیے عورت ہمیشہ مرد کی طرف مائل ہوتی ہے کیونکہ اسی کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے مردوں کو بھی تنبیہ کی ہے، صرف آپ کو نہیں ہے، بلکہ کہا کہ آپ اس کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ پیدائشی طور پر پسلی کی ہڈی سے، اور پسلی کی ہڈی جسم میں سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اس کو زیادہ آپ زور لگائیں گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا عورت کا طلاق ہے۔ تو اس لیے بھی مردوں کو اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی ہے کہ عورتوں پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، اور مردوں کو جہاں نصیحت کرنا ہے وہاں ہم کرتے ہیں، اور جہاں ان کو نصیحت کرنے کے لیے جمعہ کے خطبے ہیں، تقریریں ہیں، بہت زیادہ آپ سے زیادہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہدایت دے سب کے شوہروں کو، مردوں کو، بچوں کو، جو آپ کے لیے آپ کے گھر میں بااخلاق ہوں، اور کسی بھی بد کرداری سے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ لیکن آپ کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اخلاق۔ اللہ کے نبی معلم بنا کر بھیجے گئے، تو معلم آپ نے تعلیم کس کو دی؟ امہات المومنین کو۔ آپ نے تعلیم کس کو دی؟ صحابیات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عورتیں آئی کہنے لگیں آپ صرف مردوں کو درس دیتے ہیں، ہم کو بھی تعلیم دیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے ایک دن مقرر کیا، تو وہ ایک دن خواتین کو درس دیا کرتے تھے۔ تو تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ آج خواتین بہت ساری بد اخلاقی اور فحش، بے حیائی، بہت ساری چیزیں معاشرے میں پھلتی پھولتی جا رہی ہیں۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ماں ہے۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ گھر کی خاتون ہے۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ والدین کی تربیت نہ کرنا، اسلامی ایجوکیشن اپنی بچیوں کو نہ دینا، آپ ذمہ دار ہیں۔ اور پچھلے 2021 مارچ سے 2022 مارچ تک 8 لاکھ لڑکیاں مسلمان گھروں سے بھاگ کر غیر مسلم ہندوؤں سے شادیاں کی ہیں، کورٹ ہندوستان کی رپورٹ دی ہے۔ تو کورٹ کے اندر رجسٹر میرج کرنے والی مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ اگر تھوڑا بہت اخلاق ہے، تعلیم ہے، تربیت اپنے گھر کو اپنا بنایا ہے، تو آپ جائیں دوسرے اڑوس پڑوس میں محلے کی عورتوں کو تربیت کریں، محلے کی بیٹیوں کو جمع کر کے ان کو تعلیم دیں، اخلاق کی تعلیم دیں، تربیت کریں ان کی، پردے کے بارے میں، قرآن کے احکام کے بارے میں۔ جیسے میں نے کہا کہ قرآن مجید میں 3 سورتیں، سورہ نساء 100 آیتوں تک، اور سورہ احزاب، اور سورہ نور، اور سورہ حجرات، یہ 4 سورتوں کو روزانہ زندگی اللہ نے دی ہے، 1 دن 2 دن کے لیے نہیں۔ تفسیر ابن کثیر اپنے پاس رکھیں، تفسیر ابن کثیر اپنے گھر میں رکھیں، اگر اردو نہیں آتا تو انگلش میں بھی ملتی ہے، تو آپ ڈیلی 2 آیتیں آپ پڑھیں۔ اور حدیث کی کوئی بھی کتاب جس میں عورتوں کا الگ چاپٹر ہے، عبادتیں تو سب کے لیے برابر ہیں، نماز سب کے لیے برابر ہے، نماز کے احکام، طہارت کے احکام، حیض و نفاس کے احکام، اور اسی طرح سے جو بھی عبادتوں کے اندر
ارکان اسلام سب کے لیے برابر ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین کے لیے الگ سے بہت سارے اخلاق کے بارے میں حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ تو روزانہ نہیں، آپ ڈیلی کم از کم ایک آیت، ایک حدیث آپ پڑھیں۔ اگر آپ ہفتے میں ایک بار اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر، اپنے اڑوس پڑوس کی بیٹیوں کو لے کر، کسی کو لے کر آپ جو ایک ہفتے میں یاد کرنا، قرآن کی آیت کو یاد کرنا، ایک آیت یاد کریں، ایک حدیث یاد کریں۔ یاد نہیں ہوتا ہے تو آپ کاغذ میں لکھ لیں، لکھ کر لکھیں ہاتھ سے، تو آپ اس کو پڑھ کے سنائیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے آپ خود اپنے آپ کی تربیت بھی ہوگی اور دوسروں کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ تو ایک کام یہ کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک حیدرآباد میں ایک خاتون ہے، اس کا نام نجم النساء ہے۔ وہ مجھے برابر بہت 2 سال سے فون کر رہی ہے، ابھی تک بھی میرے سے رابطہ ہے، میں خود یہ نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ کہتی ہے میں عالمہ ہوں، میں داعیہ ہوں، میں یہ ہوں، اور شوہر سے اس کی بنتی نہیں ہے۔ اور جب دیکھے تو اپنے علم کا، اپنے بڑائی کا، اپنے شوہر کو تانا دیتی ہے۔ تنگ آ کے شوہر نے چھوڑ دیا، 3 سال 4 سال تک اس کے پاس نہیں آیا۔ پھر رونے لگی، مجھے چھوڑ دیا ہے، بے سہارا چھوڑ دیا ہے، میرے کو خلا دے دے، میں شادی کر لیتی ہوں۔ پھر آیا جی، تو پھر آنے کے بعد میں پھر اس کو 3 مہینے میاں بیوی رہے، پھر وہی مصیبت۔ تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کا غرور ہے، آپ کا گھمنڈ ہے۔ آپ خوبصورت ہیں، آپ علم ہے، آپ کے اندر عقل ہے، شوہر کے پاس نہیں ہے۔ اس کا غرور گھمنڈ آپ کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے، آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک خاتون جیسے کوئی باجی ہے، کوئی داعیہ ہے، اس کے پاس جا کر اپنی کچھ کہانی سنائی اور اس نے کہا کہ مجھے کھلا لینا ہے۔ اس نے مجھے پھر میسیج کیا سعودیہ میں، تو پھر میں نے اس خاتون سے بات کیا، بیٹا کیا چاہتی ہے؟ تو میں ڈگری ہولڈر ہوں، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، میرے گھر میں، میرے سسرال میں میری عزت نہیں ہے، میری عزت نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہاری شادی ہوگی کتنے سال ہوا؟ بولے اتنے سال ہوا۔ کتنے بچے ہیں؟ بولے 3 بچے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تیرے 3 بچے ہیں اور 3 بچوں کو لے کر تو شوہر سے جدا ہو کر جا کے نوکری کرے گی، آفسوں میں دھکے کھائے گی، نوکری ڈھونڈے گی، بچے کا کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا، کون لے گا تجھے؟ نوجوان لڑکیوں کو آج کل نوکری ملنا مشکل ہے، تو 3 بچوں کی ماں تجھے کون پسند کرے گا؟ اس کو بہت سمجھایا۔ آخر میں کہتی ہے آپ کو میرے سے کیا پڑا ہے، آپ کون ہیں، مجھے کیوں آپ یہ کر رہے ہیں؟ میں بولا میں تیرا کوئی نہیں ہے، لیکن تیرے باپ جیسا ہوں، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ تیرا گھر نہ ٹوٹے، تیری زندگی برباد نہ ہو، تو سڑک پر نہ آ جائے۔ پھر وہ الحمدللہ اچھی ہو گئی، ابھی بڑے ادب سے سلام دعا کرتی رہتی ہے۔ تو ایسا گھروں کو اجاڑنے میں، گھروں کو برباد کرنے میں آپ کے اندر صبر کا نہ ہونا، آپ کے اندر جو خوبی ہے اس پر غرور و گھمنڈ کرنا، آپ کی زبان کا چلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جنت کی سیر کیا، جہنم کی سیر کیا، میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ خواتین پائی جاتی ہیں اور جنت میں سب سے زیادہ غریب لوگ جاتے ہیں۔ خواتین کیوں جاتی ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے سنا عقل بھی ناقص ہے، دین بھی ناقص ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا تکفرن العشیرہ، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اور ساری زندگی شوہر کی خدمت کے باوجود ایک چیز، ایک کپڑا ناپسند ملا یا کوئی بات نہیں سنی، آپ میری بات کبھی سنتے ہی نہیں ہیں، آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، تو پوری زندگی کو داؤ پہ لگا دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے بڑا بہت ہی خطرناک ماحول ہے خواتین کے لیے۔ خواتین آپ مردوں سے زیادہ اہم ہے، مردوں سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے، مردوں سے زیادہ آپ کی فضیلت ہے، مردوں سے زیادہ کسی حدیث میں نہیں ہے جس کے 4 بیٹے ہوں، جس کے 10 بیٹے ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، کہیں بھی نہیں ہے نہیں۔ سورہ نساء ہے، سورہ رجال کہیں بھی نہیں ہے، اور بار بار اہمیت عورتوں کی بتائی گئی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جو نان نفقہ دیتے تھے، ایک دن عورتوں نے میٹنگ کر لیا، کیونکہ کئی بیویاں تھیں نا آپ کی، تو بیویوں نے میٹنگ کر لیا، بولے اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تھوڑا سا ہمیں سہولت دے۔ تو یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے کہا اے نبی اپنی بیویوں سے بتا دو اگر تم کو دنیا چاہیے آؤ تو میں تمہیں اچھے انداز سے طلاق دیتا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے، نبی کے گھر میں رہنے کے تم قابل نہیں ہے۔ اور کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، غلطی کرو گے تو 2 گنا عذاب، سب کو 1 ملے گا تو تم کو ڈبل ملے گا۔ اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہیں، یہ تربیت آپ کو نبی کے خاندان سے مل رہی ہے، تو نبی کے خاندان کی بیویوں کی جو تربیت اللہ نے کی ہے آپ اپنی تربیت اسی طرح آپ کر لیں۔ اور مجھے اتنا ہی کہنا ہے، اور بھی کہنے کے لیے باتیں تو بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو اخلاق عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اور گھر میں نماز کی پابندی، فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ آپ نماز پڑھیں گی، شوہر خود بخود نماز کو جائے گا، بچے خود بخود نماز کو جائیں گے، بچیاں خود نماز پڑھیں گی۔ آپ آئیڈیل ہیں، آپ قدوہ ہیں، نمونہ ہیں پورے خاندان کے لیے۔ یقیناً کوئی بھی بہو بیٹی کا درجہ نہیں لیتی، مثال مشہور ہے، تو ساس، ننند اور گھر کے خاندان کے باتیں اپنے دل پر نہ لیں، اپنی انا نہ بنائیں، اور اپنے آپ کو کوئی بھی چیز لگی دھول تو پوچھ دینا، اور اپنا کردار آپ جاری رکھیں۔ جو لوگ آپ کے خلاف یا آپ کے ساتھ جو اسے بھی برا سلوک کرتے ہیں، کل وہ خود شرمندہ ہوں گے اور کل آپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں گے، نہیں تو یاد تو کریں گے کہ ہم نے بہت اذیت دی لیکن کبھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ جواب نہیں دینا، شوہر کو جواب نہیں دینا، سسرال میں ساس کو، ساس آپ کی ماں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، سسر آپ کے باپ ہیں، آپ ماں باپ چھوڑ کر آئے، یہ آپ کے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت آپ کریں۔ اب یہ نیا اہل حدیث معاشرہ، نئی جوان لڑکیاں بولے کیا اسلام میں ماں باپ کی خدمت سسرال کی کرنے کے لیے شوہر کی خدمت کرنا ہے، کیا ساس سسر کی بھی خدمت کرنا شریعت میں لکھا ہے کیا؟ یہ اخلاق نہیں ہے جی۔ اخلاق پرانے زمانے کی عورتیں کیسے کرتی تھی، آج کا ماڈرن زمانہ، آج ہماری زندگی میں بہت سارے خطرات، مشکلات عورتوں کی وجہ سے ہیں، تو آپ اپنی زندگی کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کی اصلاح فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی کچھ ٹائم سوال جواب کے لیے ہو سکتا تھا، لیکن مجھے ایک اور